السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیمار کی تیمارداری کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ انسان کو پیش آنے والی مختلف قسم کی تکالیف میں سے ایک تکلیف جس کا کم و بیش ہر ایک کو سامنا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی صورت میں یہ تکلیف پہنچتی ہے، وہ جسمانی عوارض یا بیماریاں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل کے تھے، آپ کو کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے اسوہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سے بہترین عیادت کرنے والے تھے۔ کسی کے 3 دن سے زیادہ بیمار رہنے کی صورت میں آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور بیماروں کے لیے بہت درد سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی بیوی کی عیادت کے لیے آتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور یہ دعا کرتے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے میرے رب، جو لوگوں کا رب ہے، اس بیماری کو دور کر دے اور تو شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی اور شفا نہیں، تو اسے ایسی شفا دے جو بیماری کا کچھ بھی اثر نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بیمار ہوئے تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اپنا دست مبارک پیشانی پہ رکھا، پھر چہرے اور پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے یہ دعا کی، اللہم اشف سعدا واتم لہ ہجرتہ، کہ اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کرتا ہوں۔ غزوہ خندق میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو کسی دشمن نے بازو پر نیزہ مارا جس سے ان کی رگ کٹ گئی۔ یہ زخم علاج کے باوجود جب ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے ان کا خیمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں ہی لگوا دیا تاکہ قریب سے ان کی تیمارداری کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کے وقت اس کی خواہش کے مطابق خوراک کے انتظام کی بھی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ مریض کے بارے میں کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے کی اپنی امت کو بھی ترغیب دلائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اس پر وہ جواب دے گا، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اور اس کی عیادت گویا میری عیادت ہوتی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے آداب بھی سکھائے۔ فرمایا مریض کے پاس عیادت کرنے کے سلسلے میں شور و غل نہ کرو اور نہ مریض کے پاس زیادہ بیٹھو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض کے پاس گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، جس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمارے سامنے پہلے ہی یہ اسوہ رکھ دیا کہ مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کے لیے دعا کرو اور واپس آ جاؤ، وہاں بیٹھ کے مجلسیں نہ جماؤ۔ بس یہ وہ اسلامی اخلاق ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مریض کی عیادت کے سلسلے میں سکھائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔